7ویں رکوع میں اس ماہ مبارک سے متعلق خاص ذکر پاک ہے، اور یہ اس آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہے جس کو کم و بیش پچھلے 13-14 سال سے ہم باقاعدگی سے سماعت بھی کر رہے ہیں، اس کے فیض و برکات سے اپنا وافر حصہ بھی عطا کر رہے ہیں، اپنے قلوب و اذہان کو روشن بھی کرتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ وہ آیت کریمہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے، اور مقصود تب بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری طہارت کے لیے، تمہارے تقوی کے لیے تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کا مطلب ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی، اگرچہ ان کی صورت مختلف ہوتی، پہلی امتوں پہ 2 مہینوں کے روزے فرض ہوتے تھے اور اس میں سحری نہیں ہوتی تھی، افطاری سے افطاری تک روزہ چلتا تھا۔ اب سوچو کہ اپنے محبوب کے صدقے سے تمہارے نبی کی خیرات جو تمہیں ملی، اللہ نے کتنی آسانیاں تمہیں عطا کر دی۔ تم ساری رات کھاتے رہو، سحری کے وقت اپنی مرضی سے جو چاہو وہ کھاؤ، افطاری کے وقت میں جو چاہو وہ کھاؤ، حلال و طیب میں سے تمہیں پابند نہیں کیا گیا، اور کہا کہ ایاما معدودات، ان کی طرح بہت لمبے روزے تمہارے نہیں ہیں، کچھ دن ہے گنتی کے جو ایسے آتے ہیں ایسے گزر جاتے ہیں۔ پھر بیماری کے لیے احکام الگ نرمی کے اتار دیے، سفر کے لیے الگ احکام نرمی کے اتار دیے، بڑھاپے کے لیے نرمی کے الگ احکام اتار دیے، ایک جیسا حکم سب کے لیے نہیں رکھا گیا۔ تو ہر رخصت اور ہر ریلیف پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے رب نے تم پہ کتنے کرم نازل فرمائے، اور کسی صورت میں بھی تم روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو تو پھر ان کا متبادل بھی شریعت نے تمہیں عطا کر دیا، جو بظاہر بالکل روزے کے اگینسٹ ہے، روزے کے بالکل متبادل اس کا بنتا نظر نہیں آتا، اس کا بالکل مخالف ہے کہ ایک روزہ اتنے گھنٹے بھوک پیاس کی مشقت برداشت کرنا، کام کاج بھی کرنا، وقت بھی گزارنا، اور دوسری طرف اللہ کی آسانیوں کی انتہا دیکھیں کہ جب تم بالکل عاجز و بے بس ہو تو تمہیں کہا گیا کہ ایک فطرانے کے برابر اپنا فدیہ ادا کر دو، تمہیں روزے کی جو پابندی ہے اس سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس ماہ مبارک کی عظمت کو قرآن کریم کا ذکر کر کے بیان کیا کہ اس ماہ مبارک کو اللہ نے عظمت عطا کی، شان عطا کی، اور پھر اس کو 4 چاند اس سے لگا دیے کہ اس ماہ میں رب نے قرآن عظیم اتارا، جو لا ریب اور لا زوال کتاب جو قیامت تک اپنی فضیلتوں کے ساتھ قائم رہے گی، اللہ نے وہ اس میں نازل فرمائی، جسے دستور ہدایت بنایا، راہ راست کو دکھانے والی کتاب بنایا، حق اور باطل میں امتیاز یعنی فرقان کا نام دیا۔ تو اللہ پاک نے اس رکوع میں ان تمام فضیلتوں کا اور نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اب ہم یہاں تو اتنا ہی اختصار کے ساتھ کریں گے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان تمام آیات کی ایک ایک آیت کی 1.5-2 گھنٹے پر تفصیل آپ کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، جس کو سننا چاہیں اس کو نکال کر آپ اپنے فارغ اوقات میں سنیں اور پھر ان کو اپنے ذہنوں میں فریش کریں۔ جی، اب اس کے بعد اسی رکوع میں کیا فرمایا، روزے کے احکام بھی بتائے گئے اور روزوں کا اور قرآن کریم کا فلسفہ بھی بیان کیا گیا۔ یہاں روزوں کے مسائل، اس کی صورتیں بتائی گئیں کہ روزے کی حالت میں انسان کو کس طرح رہنا ہے، کون سی چیزیں روزے میں حرام ہیں، کون سی حلال ہیں، کن کی اجازت دی گئی، کن سے منع کیا گیا، اور اگر شادی شدہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کو روزے کی حالت میں کس حد تک ایک دوسرے کے قریب ہونے کی اجازت دی گئی اور کہاں روک دیا گیا، اللہ کی حدود کو تفصیل سے بیان کیا گیا
یہ تمام چیزیں اللہ پاک نے اس ایک رکوع کے اندر بیان کی۔ اب یہاں تو اجمال کے ساتھ بیان ہو گئی، مگر احسان کیا ہمارے فقہا نے، علماء نے، کہ ایک ایک چیز کو اتنا طویل اور اتنا کھول کر بیان کیا کہ ایک عام جاہل انسان بھی جب ان کو سنتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس پہ کتنا کرم ہوا کہ اللہ نے کتنے مسائل کھول کر ہمارے لیے بیان کیے تاکہ ہم ہر جگہ پہ گناہ سے بچ سکیں۔ اور پھر پرہیزگاری کے متعلق بیان کیا گیا کہ ان تمام چیزوں کی اصل روح کیا ہے کہ ہر دن میں تمہیں ترقی محسوس ہو اور تمہیں لگے کہ ہر دن ہمیں تقوی کے زیادہ قریب کر رہا ہے اور ہمارے تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر صرف بھوک اور پیاس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رکوع نمبر 8 میں قمری نظام کی وضاحت کی گئی ہے۔ قمری نظام کیا ہوتا ہے؟ جو چاند کی تاریخوں کے ساتھ چلتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان المبارک میں چاند کے منتظر ہوتے ہیں، عید کے لیے چاند کے منتظر ہوتے ہیں، سورج کی تاریخیں نہیں دیکھی جاتی، جنوری فیبرری نہیں دیکھی جاتی، شمسی نظام کو نہیں دیکھا جاتا، یہ قمری نظام، قمر چاند کو کہتے ہیں۔ تو چاند کے ساتھ جو جڑا ہوا نظام ہوتا ہے، یہاں اس رکوع میں اس کی وضاحت کی گئی۔ پھر اسی سے جو حج اور جہاد کے مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور جو احکام حاصل ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ یہاں قرآن کریم کے اندر ہے کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند کیا ہوتے ہیں، ان کی حکمت کیا ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے کہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، جب یہ نکلتا ہے آسمان پہ ظاہر ہوتا ہے تو باریک سی ایک لائن ہوتی ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے اور مہینے کے مڈ میں جا کے یہ پورا ہو جاتا ہے اور پھر یہ واپس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور آخری تاریخوں میں پھر اسی درجے پہ چلا جاتا ہے جس میں پہلی تاریخ میں ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ حبیب آپ انہیں بتائیے، فرمائیے کہ یہ مواقیت ہیں، یہ وقت کے اندازے ہیں، اور حج کے مہینے بھی اسی کے ذریعے سے جو مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کا امتیاز ہوتا ہے کہ کب حج کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، وہ ان مواقیت پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں یہی ہمارے لیے نظام بناتی ہیں، اسی سے وقت اور اسی سے دن معین ہوتے ہیں۔ پھر حج کے دنوں میں جو پابندیاں اللہ پاک نے لگائیں ان کے بارے میں اس رکوع کے اندر ذکر کیا گیا۔ اس دور میں جو لوگ خرافات کرتے تھے، حج کے دنوں میں اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیزوں پہ عمل کرتے، اپنے پاس سے بنائی ہوئی رسموں کو اختیار کر لیتے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، یہ سب چیزیں تمہاری اپنی گھڑی ہوئی ہیں۔ تو نیکی کیا ہے؟ نیکی بس یہ ہے کہ وہ کام کرو جس سے اللہ ناراض نہ ہو، جس کام سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو وہی تمہاری نیکی ہے، وہ خواہ بظاہر دیکھنے میں دنیا کا کام ہو یا آخرت سے متعلق ہو، بس نیکی وہ ہے جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اگر چھوٹا سا دنیا کا کام کرنے سے تمہارا رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ نیکی ہی ہے، اور اگر پورا قرآن پڑھنے سے رب راضی نہیں ہوتا اور اس انداز سے تم پڑھتے ہو تو تمہاری وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم ہوا کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، یعنی کفار، منافق، یہود و نصارہ، جو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے تم لڑو، ان سے جہاد کرو، مگر یاد رکھو کہ ان کے ساتھ جہاد میں، لڑائی میں زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تم مشرکین کو پاؤ کہ وہ فساد کر رہے ہیں اور تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، تو تم ان کو قتل کرو، لیکن یاد رکھو کہ مسجد حرام کے پاس لڑائی کرنے کی اجازت نہیں اور مسجد حرام میں داخل ہونے والے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور جو شرک ہے، اگر وہ اتنا برا کام ہے جو تمہیں لگ رہا ہے اور تمہیں بتایا جا رہا ہے، یہ قتل کرنا بہت برا کام ہے،
تو یاد رکھو کہ جو شرک ہے وہ اس قتل سے بھی زیادہ برا اور زیادہ خطرناک ہے۔ اور تم شرک تو کرتے رہو، اس سے تو نہ رکو، اور دوسری طرف جہاد کرتے رہو تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آج بھی ہمارا طریقہ کار ہے۔ ہم بعض اوقات اتنے حرام اور اتنے برے اور غلط کام جو ہیں وہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایک چھوٹے سے کام کو جو اس درجے کو نہیں پہنچتا ہوتا ہم اس کی پابندی کرتے رہتے ہیں کہ اس کے خلاف نہیں کرنا، اس کے خلاف نہیں کرنا، یہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اور اس کی مثال ہمارے معاشرے اور ہمارے خاندانوں میں پائی جانے والی بہت سی رسومات ہیں۔ اور اگر نیکی میں سے کسی کام کی ہم مثال لیں تو پھر ہم اس بات کی آسانی سے مثال سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جیسے رمضان المبارک ہے، جس علاقے میں چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ نماز تسبیح پڑھنے کا بڑا اہتمام ہے، بڑا رواج ہے۔ مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں نماز تسبیح پڑھ رہے ہیں اور پابندی سے پڑھ رہے ہیں۔ انہی لوگوں پر اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور پوری کائنات میں رب ذوالجلال نے کسی بندے پہ نماز تسبیح فرض نہیں کی۔ یہ ہمارا اپنا مزاج ہے کہ اب جو فرض نہیں کی اس کو ہم دعوتیں دے دے کے پڑھ رہے ہیں، اور جو فرض کی ہے اس کو سارا سال پڑھتے ہی نہیں۔ تو یہ پہچان ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس نیکی کا معیار کتنا ہے، اور کس نیکی کے ساتھ ہماری بخشش ہوتی ہے، اور کس نیکی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور کس نیکی کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم ان امتیازات سے ہٹ کر اپنی مرضی کا دین سنبھالتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں، اور یہی ساری خرابیاں ہیں کہ باوجود انسان نیکیاں کرنے کے بھی ان کا ثواب نہیں پا سکے گا۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور لڑنے کی جو ضروریات ہیں، یعنی ایسے ہی تو نہیں اٹھ کے لڑا جاتا نا، اس کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، سواریوں کی ضرورت ہوتی ہے، خورد و نوش کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس کا انتظام ہوگا اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے سے، جس کی شاندار مثالیں صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا حیثیت ہے تمہاری بخل کرنے کی؟ جتنا مال، جتنی دولت، جتنی نعمتیں ہیں وہ سب تو اللہ ہی نے تمہیں عطا کی ہیں نا، اور اپنی عطا کردہ میں سے تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب اور تلقین فرما رہا ہے۔ تو پھر تم اگر اس کے خلاف کرو گے، بخل کرو گے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، اللہ کو تو نقصان نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ حج اور عمرے کی نیت کر لو، جب نیت کر لو تو پھر اس کو پورا کرو۔ پہلے سوچ سمجھ کے نیت کرو، اگر فرض ہو جائے پھر تو الگ بات ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر نفلی طور پہ کرو تو جب نیت کر لو تو پھر اس نیت کو پورا کرو، اور پھر جب وہاں پہنچو تو جو میسر آئے وہ قربانی کرو، اور جو احکام تمہیں حج اور عمرے کی شریعت سکھا رہی ہے ان کو پورا کرو، ان کی خلاف ورزی سے تمہارے حج اور عمرے ادا نہیں ہوں گے۔ رکوع نمبر 9 میں حج کے مہینے متعین کیے گئے اور انسان کی کیٹاگریز بیان کی گئیں۔ فرمایا گیا کہ حج کے مہینے شوال، ذیقعد اور ذی الحج ہیں، اور ان کا تقاضا اور ان کی پاکیزگی یہ ہے کہ ان مہینوں میں غیر اخلاقی حرکتوں سے گریز کرو۔ جب تم حج کی نیت کر لو اور حج کے لیے نکل پڑو تو پھر ان تینوں مہینوں کا تقدس بھی برقرار رکھو۔ ان کے اندر شہوانی فعل، بدعملیاں، لڑائیاں، جھگڑے، برائیاں، ان تمام کاموں سے اجتناب کرو گے تو تمہارا حج قبولیت کے قابل ہوگا۔ اور جب تم حج کے سفر کے لیے نکلو تو اپنا زاد راہ یعنی ضرورت کا سامان بھی ساتھ لے کے نکلو، اور یاد رکھو کہ
کہ جتنا بھی ساز و سامان تم لو ان سب سے بہترین زاد راہ تمہاری پرہیزگاری ہے۔ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے اور ڈھیروں سامان تم اٹھا کے جا رہے ہو تو پھر تمہارا کوئی فائدہ نہیں اور وہ سامان تمہارے کام نہیں آئے گا جب تک تمہارے پاس پرہیزگاری کا سامان موجود نہیں۔ اب یہاں پر بھی وہاں رہنے کے طریقے، وہاں کی پابندیاں، سفر کی پابندیاں، لباس کی پابندیاں، حرام و حلال میں امتیاز اور ان کی پابندی، یہ سب کچھ اللہ پاک نے اس رکوع میں ارشاد فرمایا۔ اب انسانی کیٹاگریز جب بیان کی تو فرمایا کہ انسانوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، ان کی گفتگو بڑی اچھی ہوتی ہے اور جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کے بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بات بات پہ قسمیں اٹھاتے ہیں، بڑوں کے ریفرنس دیتے ہیں اور باور یہ کرواتے ہیں کہ اس بات میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں، ہم تو آپ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے فلاں فلاں۔ حالانکہ اندر سے حقیقت میں وہ اسلام کے، حق کے، اللہ کے دین کے بدترین دشمن ہوتے ہیں۔ یہ بات میں کیوں زور دے کے دے رہی ہوں؟ یہ آج ایسے لوگ ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ آج اگر ہم اپنی سیاست کو دیکھیں تو کھلم کھلا یہ چیزیں آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گی۔ سیاست کی جتنی جنگ لڑی جا رہی ہے یہ ساری ذاتی مفادات کے لیے لڑی جاتی ہے اور عوام کو درمیان میں نامینیٹ کر کے ان کو گھسیٹا جاتا ہے کہ ان کے مفادات کے لیے، ان کے فوائد کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ان کے لیے ہو تو پھر آج سیاستدان جتنی دولتیں اکٹھی کر کے جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں یہ ضلالت کبھی دیکھنے کو نہ ملتی۔ تو ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی ساری دوڑ کس کے لیے ہوتی ہے؟ شخصی اقتدار کے لیے، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، نسل انسانی کو تباہ کرنے کے لیے، اور اللہ کو یہ کسی صورت بھی پسند نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ پاک ہمیشہ شفقتیں فرماتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے بعد خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ لوگوں ان باتوں سے عبرت حاصل کرو اور پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ شیطان کی پیروی مت کرو کہ وہ چھوٹا موٹا دشمن نہیں، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اگر یہ سارا کچھ سمجھانے کے باوجود بھی ہدایت کی طرف تم نے قدم نہیں اٹھائے، بھٹکتے رہے، تو سن لو پھر کبھی تم عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ رکوع نمبر 10 میں انسان پہ آنے والی آزمائشوں، مشکلات اور مشکلات پہ استقامت اختیار کرنے پہ جو اللہ انعام دیتا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی جو فضیلت ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اب مسلمان بنی اسرائیل کے واقعات بار بار قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں نا بار بار۔ تو اب اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے بعد امامت اور عہدے اور منصب مسلمانوں کو عطا کیے ہیں، تو رب کریم ان کو وارن فرما رہا ہے کہ اپنے سے پہلے والی قوموں کی حالتوں کو مت بھولنا۔ انہوں نے دنیا پرستی کی تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر لیا، تو تم ایسی روش مت اختیار کرنا ورنہ تمہارا بھی حال وہی ہوگا۔ پرہیزگاری اختیار کرو کہ پرہیزگار لوگ ایسے لوگوں کے مقابلے میں ہمیشہ اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ رہی بات دنیا کے رزق کی، جس کے لیے انسان خوار و ذلیل ہوتا رہتا ہے اور کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو
رزق تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے بے حساب عطا کرے، یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو یاد رکھو کہ جتنی نسل انسانی پہلے بھی صراط مستقیم پہ تھی، اللہ نے ہمیشہ ان کو نوازا، اور جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کیا۔ تو یہ تمام چیزیں تمہارے لیے نمونہ ہیں، اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس راستے کو اختیار کرو گے۔ اور پھر پوچھا گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ سب سے پہلے تمہارے خرچ کے مستحق ہیں تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، یتیم لوگ، مسکین، مسافر جن سے اپنا زاد راہ ختم ہو جائے اور کوئی ان کو وہاں سے پورٹ کرنے والا نہ ہو۔ اور یاد رکھو کہ جو بھی تم نیکی کرو گے اور جس نیت سے کرو گے اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ اور جب تمہارے سامنے اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم آ جائے تو اپنے اندر اس پہ تنگی محسوس نہ کرو اور ناگواری کا اظہار نہیں کرو، بلکہ یاد رکھو کہ بظاہر بعض اوقات کوئی چیز تمہیں پسند ہو تو عین ممکن ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت ساری بہتری اور اچھائی رکھی ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایک چیز انسان کو بڑی اچھی اور بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے کوئی اچھائی نہیں رکھی ہوتی، برائی رکھی ہوتی ہے، اس کا انجام تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ رکوع نمبر 11، جس میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا کہ مشرک مرد اور عورت سے نکاح کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ شراب اور جوئے کی ممانعت اس رکوع میں ذکر کی گئی اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہ حرمت والے مہینے جب آتے ہیں تو ان میں جنگ روک دی جاتی ہے، یہ فیصلہ تھا متفقہ طور پہ اہل عرب کا، لیکن جو مشرک تھے مشرکوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی اور اس پہ اعتراض ہوتا۔ تو یاد رکھو کہ انہیں اگر اعتراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، راہ حق سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجد سے روکنا، حرم میں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ کام جو ہیں یہ اس سے بھی زیادہ بڑے گناہ کے کام ہیں۔ تو یہ تو کرنے سے یہ باز نہیں آتے، تو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جو لوگ دین سے پھر جاتے ہیں، نہ ان کی دنیا بچتی ہے اور نہ ان کی آخرت، انہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا جہاں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اور اے حبیب آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ دونوں چیزیں انتہائی خرابی کی چیزیں ہیں، اگرچہ ان میں کچھ فوائد ہیں، یعنی تجارت کے، بیچنے کے، جو ابھی تک احکام اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے حرمت کے، اس وقت کی بات ہے، مگر یاد رکھو کہ ان کے نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ جو چیز تمہارے پاس بچ جائے، تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اس کو جوڑ کر جمع کر کے رکھنے کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو، تو یہ تمہاری اپنے رب کے ساتھ بہترین تجارت بن جائے گی۔ اگر تمہارے خاندان میں یا تمہارے گھر میں یتیم بچے ہوں تو ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھو، یا پھر ان کا علیحدہ انتظام کرو، لیکن ان کی سرپرستی کرو، ان کی ضروریات پوری کرو، ان کی کفالت کرو، تو اس پر اجر و ثواب تمہیں تمہاری نیتوں پر دیا جائے گا۔ جس نیت سے تم کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہو، اللہ اسی کے مطابق تمہیں ثواب دے گا۔
اب یہ تمہیں خود دیکھنا ہوگا کہ تمہاری نیت میں فساد ہے یا اصلاح ہے۔ اور اب مشرک عورتیں یا مشرک مرد ہوں اور وہ اپنے مال اور اپنے جمال کے باعث تمہیں بڑے پسند بھی ہوں، تو اے ایمان والو تمہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس زمانے کے لوگوں سے خطاب ہے کہ بلکہ ایسی مشرک عورتوں کی نسبت اگر تمہیں ایمان والی کنیزیں دستیاب ہوں تو تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، جمال و کمال والی مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو۔ رکوع نمبر 12 کی طرف توجہ فرمائیے تو یہاں خاص خواتین کے مسائل بیان کیے گئے، حیض و نفاس کے، قسم کے، طلاق کے احکام اس رکوع میں ذکر کیے گئے۔ اگر آپ توجہ سے سب سماعت فرما رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم ایک پارے کے ابھی تک 11 رکوع کا خلاصہ سمجھ سکے ہیں، اور ہماری آدھی سے زیادہ زندگی کے مسائل تو صرف ان کے اندر آ گئے ہیں۔ تو قرآن کریم تو ابھی سارا باقی ہے، تو پھر ہم اس قرآن سے دور ہیں، اس قرآن سے بے بہرہ ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر اس کو سمجھے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں کے معیار خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہاں اس رکوع میں حیض کے متعلق، نفاس کے متعلق بتایا گیا کہ اگر عورت شادی شدہ ہے اور حیض کے دن چل رہے ہیں تو شوہر اور بیوی کے تعلقات ان دنوں میں کس حد تک ہو سکتے ہیں، کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ عورت سے اولاد حاصل کرنے کے لیے جو طریقے شریعت کے مطابق ہیں ان کو اختیار کرنا اور ان کے اندر امتیاز یہ سکھایا گیا ہے۔ پھر آگے قسم کے بارے میں بتایا گیا کہ جیسے ہمارے درمیان بھی لوگ ہوتے ہیں جو بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، تو منع کیا گیا کہ ایسی قسمیں ہرگز نہ کھاؤ جو نیکی، تقوی اور اصلاح کے مقصد کے خلاف ہوں۔ البتہ جو بیہودہ قسمیں ہوتی ہیں جن کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے ان پر تمہیں مواخذہ نہیں کیا جائے گا، البتہ جو قسمیں دل کے ارادے کے ساتھ اٹھائی جائیں ان کا ایک نتیجہ ہوگا اور ان پر شریعت کا حکم مرتب ہوگا، ان پہ باز پرس بھی ہوگی۔ اور ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتا ہے، اس کو ایلا کرنا کہتے ہیں۔ یہ 4 ماہ کی مدت کی قسم ہوتی ہے کہ اگر یہ قسم کھانے کے بعد 4 ماہ شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تو پھر اس صورت میں عورت کو طلاق ہو جائے گی، ورنہ وہ اس مدت کے اندر اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ رکوع نمبر 13 میں پھر آگے طلاق، خلا اور رجوع، یہ 3 اقسام ہیں نا۔ خلا بھی ایک طلاق کی قسم ہے، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے، طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں بھی جو ہیں یہ الگ الگ احکام رکھتی ہیں، اور پھر ان طلاقوں پر عدت کیا ہوتی ہے، عدت کے احکام کیا ہوتے ہیں، یہ آگے رکوع نمبر 13 میں بیان کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 14 میں رضاعت کی مدت، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو۔ اب ہمارے ہاں یہ ایک بات مشہور ہے خواتین کے اندر کہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کو 2.5 سال دودھ پلایا جاتا ہے اور جو لڑکی ہوتی ہے اس کو 2 سال دودھ پلایا جاتا ہے، تو یہ زیادتی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ، جبکہ شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک ہی مدت ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 2 سال ہی مدت ہے رضاعت کی، 2 سال تک ماں کو دودھ پلانے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اگر ماں دودھ پلانا جاری رکھے گی تو وہ گناہگار ہوگی اور دودھ پلانا بھی حرام ہوگا۔ یہ ایک ضمنی طور پہ بات ہے نا جو کامن ہے، اس لیے میں نے اس کو کر دیا، ورنہ تو ہم خلاصہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی تفصیل اس رکوع میں بیان کی گئی۔ پھر اگر شوہر کسی عورت کا فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوتی ہے، وفات کی، طلاق کی الگ عدت ہوتی ہے، وہ 3 حیض تک ہوتی ہے، یعنی تیسرے حیض کا غسل کرتے ہی عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر بوڑھی عورت ہو تو پھر 3 مہینے عدت ہوتی ہے۔
اسی طرح اگر بچی نابالغ ہے تو پھر اس کی بھی، یعنی جس کو حیض نہیں آتا اس کی بھی 3 مہینے ہوتی ہے، اور اگر رخصتی کے بغیر طلاق ہو گئی تو پھر عدت ہوتی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں پھر آگے فقہا نے ہمارے اوپر احسان کیا، محدثین نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ یہ ساری چیزیں کلیکٹ کر کے ہماری کتابوں میں رکھیں اور ہمیں شریعت کا پتہ چلا۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا احکام ہیں، عدت کے اندر کے کیا احکام ہیں، عدت کے بعد کے کیا احکام ہیں، اور عدت نہ کرنے کے کیا احکام ہیں، یہ سارے اس رکوع نمبر 14 میں بیان کیے گئے۔ رکوع نمبر 15 میں جب کوئی شخص کسی سے نکاح کرتا ہے عورت سے تو اس کو حق کے مہر کیسے ادا کرنا ہے، نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، اس کے لیے کیا رخصتیں ہیں، کیا اجازتیں ہیں، کیا تاکیدیں ہیں، ان کا ذکر ہوا۔ اور پھر اس رکوع میں اس کے بعد نماز وسطیٰ یعنی درمیانی نماز عصر جو تمام فقہا نے مراد لی ہے، بلکہ اکثر فقہا نے، اس کی خاص حفاظت کا حکم دیا گیا کہ وہ کتنی ضروری ہے اور اس کی حفاظت کس حد تک کرنی چاہیے، یہ رکوع نمبر 15 میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ رکوع نمبر 16 کی طرف بڑھیں تو اس میں اللہ پاک نے اپنے راستے میں جہاد کی فضیلت، اس کا جذبہ اور دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے بندوں کو قرض حسنہ دینے کی ترغیب کا ذکر کیا ہے۔ اس رکوع میں جو اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کو کچھ خاص تبرکات ملتے رہے، جیسے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر کیا، وہ پتھر کا ذکر کیا، اس طرح کچھ اور تبرکات جو اللہ پاک نے نبیوں کے ساتھ خاص رکھے ہوئے تھے اور وہ نسل در نسل ان کو منتقل ہوتے جاتے تھے، ان تبرکات کا ذکر رکوع نمبر 16 میں ہوا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کم و بیش 70,000 لوگوں کو اللہ پاک نے منہ تو کہہ کر مار دیا، موت دے دی، اور پھر سارے کے سارے لوگوں کو ایک عرصے کے بعد دوبارہ ایک نبی کی دعا سے زندہ کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر رکوع نمبر 16 میں کیا گیا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے، اور حضرت حزقیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے نمبر کے خلیفہ تھے۔ ان کی یہ قوم تھی، اور ان میں شارٹ کٹ یہ ہے کہ ان کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی۔ جب وبا پھیلی تو ان لوگوں کے اوپر موت کا ایک خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب بھاگے تو جنگل کی طرف نکلے اور وہاں جا کر یہ رہنے لگے۔ اللہ کریم کو یہ بات بڑی ناپسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا فرشتہ ان کی طرف بھیجا۔ وہ پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اللہ کے حکم کے مطابق چھپ کر اس فرشتے نے چیخ ماری اور بلند آواز سے ان کو کہا کہ موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس چیخ کے اندر اتنا خوف تھا، ایسی بھیانک چیخ تھی کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو کم و بیش 70,000 تھے وہ مر گئے۔ اس قدر یعنی بڑی تعداد میں مردہ لوگ، کوئی کفن دینے والا، کوئی دفن کرنے والا کوئی نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے وہ لاشیں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی رہیں۔ تعفن اٹھنے لگا، گلنے لگی، سڑنے لگی، پورے جنگل میں بدبو پھیلنے لگی۔ کہ اس دوران حضرت حزقیل کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو میری ساری قوم ہے اور مری پڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں مانگی، التجائیں کی کہ یا اللہ یہ بیوقوف لوگ تھے، انہوں نے غلطی کی، یہ تیرا ذکر بھی کرتے تھے، تجھے مانتے بھی تھے، تیرے نبی پر ایمان بھی لاتے تھے، ان سے غلطی ہو گئی تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ پاک نے حضرت حزقیل کی دعا کو سنا اور پھر وحی نازل کی، کہا کہ آپ ان لوگوں کو مخاطب کریں، ہڈیوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی سے کی زبان سے یہ بات نکلی تو وہ جو بکھری پڑی ہڈیاں تھیں ان کے اندر حرکت پیدا ہونے لگی، پھر وہ جمع ہوئیں تو انسانی ڈھانچہ بنا، وہ اکٹھی ہوئیں دوبارہ سے،
پھر اللہ نے فرمایا کہ اب آپ ان سے کہیے کہ تم ساری ہڈیاں گوشت پہن لو، تو اب ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا شروع ہو گیا۔ مختصر یہ کہ دوبارہ سے اللہ پاک نے نبی کے حکم سے ان کے اندر جان ڈالی، اور جب جان ڈالی تو یکدم وہ تمام جو باڈیز بنی تھیں وہ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت کہتے ہوئے زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر اس رکوع کے اندر اللہ کریم نے کیا، اور آیت مبارکہ جو اس رکوع میں آتی ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اس پہ رب ذوالجلال نے اس پہ ذکر فرمایا اس رکوع میں، اور آگے چل کر پھر اسی رکوع میں حضرت طالوت اور اس کے بعد ایک ظالم و جابر بادشاہ جالوت کا قصہ بیان کیا، اور ان کے ساتھ پھر جو حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، ان کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو پہلے بادشاہت عطا کی، پھر اس کے بعد نبوت عطا کی، یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے ان کو کیسے عطا فرمائیں۔ یہ تھوڑا سا وقت ہوتا تو میں اس کو بیان کرتی، تفسیر کی کلاس میں انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس عبارات میں، ان آیات میں اتنی خوبصورت چیزیں بیان فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا، اعطنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا، اعطنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے پروردگار، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا مجیب الدعوات، اے مالک کائنات، ہماری دعا، ہماری حاضری، ہماری یہ کوششیں جو خود کو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی، تیری رضا حاصل کرنے کی، تیرے بندوں تک تیرے پیغام پہنچانے کی ہیں، انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔